عزیز دوستو، میں دعا کرتا ہوں آپ سب اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں میں ہوں گے۔ اور ہم نے پچھلے جتنے بھی ایپیسوڈ بنائے، سب ایپیسوڈ کے اندر ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کیا، ماہ رمضان کی جو برکات ہیں، ماہ رمضان کے اندر جو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر جو انعامات فرمائے ہیں وہ بیان کرتے رہے، سنتے اور سناتے رہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل وعلا ہمیں سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان المبارک کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، جو چاند دیکھنے کے بعد جو سب سے پہلی عبادت لوگ ماہ رمضان کے اندر کرتے ہیں وہ ہے تراویح کی نماز۔ نماز تراویح جو ہے وہ سب سے پہلی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کی برکات کثیر ہیں، وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو رمضان المبارک کی عبادات کے اندر ہم اگر آئیں تو سب سے پہلی جو رات کا قیام ہمیں ملا ہے، جو سنت مؤکدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ عمل فرمایا ہے، وہ ہے نماز تراویح، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی نماز کو مؤکدہ طور پر ادا کیا اور امت مسلمہ کے لیے یہ سنت چھوڑ دی کہ میری امت بھی یہ جو ہے نماز تراویح ادا کرے گی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ رب العزت نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تراویح جو ہے وہ تم پر سنت کر دی ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تراویح میں نے سنت کی ہے اور اللہ رب العزت نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، سنت نبی پاک کی ادا کرتے ہیں ہم، اور صبح اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے رات کا قیام کیا، رات کو تراویح کی نماز پڑھی، رات کو قیام میں رہا، اس نے میری سنت ادا کی، تو فرمایا کہ اس کے گناہ اللہ رب العزت ایسے مٹا دیتا ہے، اس کے گناہ ایسے ختم ہوتے ہیں کہ جب اس کو اس کی ماں نے جنا تھا تو جیسے وہ پاکیزہ تھا، وہ پاک تھا، اللہ رب العزت نماز تراویح ادا کرنے کی برکت سے اس بندے کے جو گناہ ہے وہ معاف فرما دیتا ہے، بالکل پاکیزہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک سے نماز تراویح کی فضیلت ہمیں ملی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے اندر ایمان کے ساتھ اور ثواب کو طلب کرنے کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے جو بندہ قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس حدیث کی تفسیر کے اندر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تراویح کی پابندی کرتا ہے نا، جو بندہ تراویح کے اندر نماز کے اندر پابندی کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے اور تراویح کے اندر قرآن سنتا یا سناتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس شخص کے سارے صغیرہ گناہ جتنے بھی ہیں نا، جو چھوٹے گناہ ہیں، وہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ بڑے گناہوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضروری ہے، یہ سنت عمل ہے۔ تو فرمایا مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز تراویح کی پابندی کرتا ہے، نماز تراویح کی برکت سے اللہ رب العزت اس شخص کے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ جتنے بھی ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے تراویح کی برکت سے۔ تو دیکھیں آج کل ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافیاں مانگیں، ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹیں اور نماز تراویح کی پابندی کریں۔ آج ہر مسجد کے اندر علماء، حفاظ، قرہ حضرات قرآن سنا رہے ہیں، آپ سننے میں مصروف ہیں، تو قرآن کو خوب اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اور جو میرے علماء حضرات میری تقریر سن رہے ہیں، میرا بیان سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ جتنے بھی قرہ، جتنے بھی حفاظ، جتنے بھی علماء قرآن سنا رہے ہیں، خدا را خوبصورت طریقے کے ساتھ قرآن سنائیں، ایسے سنائیں کہ لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے، بس اللہ اور اس کے محبوب کو پسند آ جائے۔ لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ علامہ صاحب جلدی قرآن پڑھا کریں، لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ علامہ صاحب جلدی جلدی تراویح ختم کیا کریں، لوگ آپ سے یہ بات کہیں گے کہ علامہ صاحب قرآن جلدی پڑھا کریں، کم منزل پڑھا کریں، تاکہ ہم جلدی فری ہو جائیں، جلدی گھروں کو چلے جائیں۔ لیکن ماننی کسی کی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، اللہ نے بھی قرآن میں بتا دیا جتنا ہو سکے ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت طریقے کے ساتھ
ایسے قرآن پڑھو کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، تراویح سنت مؤکدہ ہے، لازمی ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تراویح کی نماز ادا کرے۔ اور اس کی برکت اور اس کے فائدے کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میری سنت ادا کی، فرمایا جس شخص نے میری سنت ادا کی اس نے محبت کی مجھ سے کی، کہ جس شخص نے میری سنت کو بجا لایا، میری سنتوں کو ادا کرتا رہا، جو عمل میں نے کیا وہی عمل اس شخص نے کیا، تو جس شخص نے میری سنت ادا کی، میرے نبی نے فرمایا کہ سمجھو اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے مجھ سے محبت کی جنت کے اندر وہ شخص میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا، جو میری سنت ادا کرے گا، وہ اس طرح ہے کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ فرمایا کہ میری محبت، جو شخص مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ ایسے ہے، اس کا یہ انعام ہے کہ وہ شخص بروز قیامت میرے ساتھ اٹھے گا، وہ شخص جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بھی تراویح سنت مؤکدہ ہے، تو سنت مؤکدہ کو آپ رد نہ کیا کریں، سنت مؤکدہ ادا کیا کریں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ رمضان کی پہلی 2-3 راتوں کے اندر بڑی بے بہا عبادت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، مسجدیں بھری پڑی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان عروج کو آنے لگتا ہے، ماہ رمضان اپنے عروج کو پہنچنے لگتا ہے، آگے جانے لگتا ہے، 6-7 روزے گزر جاتے ہیں تو لوگ تراویحیں چھوڑ دیتے ہیں، تراویحوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ خدا را اس عمل کو ختم کریں۔ اور میرے علماء، میرے حفاظ، میرے قراء، جتنے بھی دوست ہیں، سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے احباب کو خوبصورت سے خوبصورت قرآن سنائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خوبصورت طریقے کے ساتھ قرآن سننے کی اور قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔